ایک شخص جو خود کو بلوچ حقوق کا علمبردار کہتا ہے، مگر جب اس کی تقریریں سنو، اس کا ماضی دیکھو اور اس کے اثاثوں کا حساب لگاؤ تو ایک سوال بار بار جنم لیتا ہے: یہ واقعی حق کی جنگ لڑ رہا ہے یا کسی اور ایجنڈے کا خاموش سپاہی ہے؟ انرتھ پر آج یہ ہے اختر مینگل کی کہانی، ایک ایسا چہرہ جو جلسوں میں ریاست پر برس رہا ہوتا ہے۔ بلوچستان میں جینوسائیڈ ہو رہا ہے، نسل کشی کی جا رہی ہے ہماری۔ ان سے جا کے پوچھو جنہوں نے اسلام آباد میں ٹکوں کے باؤ اپنا زمین بھیجا۔ مگر جب اقتدار اس کے ہاتھ میں آیا تو وہ اپنے ہی لوگوں کو، ان کے مسائل کو یکسر بھول گیا۔ اختر مینگل ایک ایسا نام جو پارلیمان میں بیٹھتا ہے، ریاست سے تنخواہ لیتا ہے، سہولیات حاصل کرتا ہے، لیکن تقریر میں ریاست کو ہی للکارتا ہے اور باہر نکل کر ان کے لیے آواز بلند کرتا ہے جو پاکستان پر گولیاں چلاتے ہیں۔ میں ہمیشہ بلوچستان لبریشن آرمی اور بلوچ لبریشن فرنٹ کے لیے دعا کرتا ہوں اور کبھی ان کا نقصان نہیں چاہتا۔ یہ کہنا ہے اختر مینگل کا، یہ صرف دعا نہیں، یہ اعتراف جرم ہے۔ یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ مینگل کس کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کے ساتھ یا ان کے ساتھ جو بلوچستان کے ہسپتال، سکول اور معصوم شہریوں پر حملے کرتے ہیں۔ یہ وہی تنظیمیں ہیں جنہوں نے ہزاروں پاکستانی شہریوں کو شہید کیا، جنہوں نے لیویز اہلکاروں کو نشانہ بنایا، سکول جلائے، اساتذہ قتل کیے، ڈاکٹروں کو اغوا کیا، اور ان کے لیے اختر مینگل دعا کرتے ہیں۔ یہ پہلا موقع نہیں کہ اختر مینگل نے دہشت گردوں کے حق میں زبان کھولی ہو۔ ماضی میں بھی وہ بلوچستان لبریشن آرمی کے دہشت گردوں اور ان کی دہشت گردانہ کارروائیوں کو قربانی قرار دے چکے ہیں اور کہتے رہے ہیں کہ انہیں ہر ممکن طریقے سے سپورٹ کرنا چاہیے۔ ذرا سوچئے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ انہوں نے کبھی شدت پسندوں سے ہتھیار پھینکنے کا مطالبہ کیوں نہیں کیا؟ وہ ہمیشہ ریاستی زیادتیوں پر بولتے ہیں، جو کہ ضروری ہے، لیکن کبھی یہ نہیں کہا کہ مسلح تنظیمیں بھی بندوق رکھ دیں۔ یہ خاموشی صرف غفلت نہیں، شاید مصلحت ہے، شاید مفاد۔ مارچ 2025 میں اختر مینگل نے دعویٰ کیا کہ بلوچستان کا 1 انچ بھی حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہے، اور خبردار کیا کہ لوگ ہتھیار اٹھانے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ یہ الفاظ جذباتی نہیں، خطرناک ہیں۔ کہ آج جو بلوچستان کی آزادی کی بات کرتے ہیں، یہ ان مظالم کا نتیجہ ہے۔ اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو میں بھی یہ کرتا۔ جب سیاستدان خود ہتھیار اٹھانے کی بات کریں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کس کے لیے سیاست کر رہے ہیں۔ ذرا ماضی میں جائیں۔ جب اختر مینگل جون 1998 تک بلوچستان کے وزیر اعلیٰ رہے تو وڈ جیسے علاقوں میں سکول، سڑکیں، ہسپتال، حتیٰ کہ پینے کا صاف پانی تک موجود نہ تھا۔ آج بھی وہاں کے لوگ بنیادی علاج کے لیے میلوں سفر کرتے ہیں۔ اگر وہ واقعی درد رکھتے تو ان مسائل کو کیوں نہ چھوا؟ 2006 میں اختر مینگل نے لشکر بلوچستان کے جھنڈے تلے مارچ کیا۔ یہ وہ گروہ ہے جسے بعد میں ریاست پاکستان نے دہشت گرد قرار دیا، اور اس گروہ کو بیرون ملک سے چلا رہا ہے اختر مینگل کا سگا بھائی جاوید مینگل۔ جاوید مینگل پر اغوا برائے تاوان، بھتہ خوری اور بم دھماکوں کے الزامات ہیں، مگر آج تک اختر مینگل نے اس کی مذمت ہی نہیں کی۔ کیوں؟ رشتہ زیادہ عزیز ہے یا پھر ملک؟ اور اب آتے ہیں دولت پر۔ 2020 میں اثاثے تھے 5 کروڑ روپے اور 2024 میں بڑھ کر ہو گئے 36 کروڑ روپے۔ صرف 4 سال میں 31 کروڑ کا اضافہ۔ کوئی کاروبار، کوئی وضاحت ہی نہیں۔ دبئی میں اپارٹمنٹ 28 کروڑ، اسلام آباد میں فلیٹ 5 کروڑ، خوزدار میں زمینیں، کاروبار، بنگلے، یہ سب ایک ایسے شخص کے پاس کہ جس کی سیاست صرف محرومی پر مبنی ہے۔ تو یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ کس کے کہنے پر آیا؟ اور کسے خوش کرنے کے لیے آیا؟ 2023-24 میں اختر مینگل کی جماعت کے 20 ارکان کو سرکاری ترقیاتی فنڈز میں 16.6 ارب روپے ملے۔ مقصد تھا کہ سڑکیں، سکول، ہسپتال، پانی کی سکیمز، مگر رپورٹس یہ کہتی ہیں کہ یہ رقم کانٹریکٹرز، جعلی منصوبوں، نجی بنگلوں
اور گاڑیوں پر خرچ ہو گئی۔ اختر مینگل نے اس پر بھی کوئی واضح موقف نہیں دیا۔ اختر مینگل کی جماعت بلوچستان نیشنل پارٹی کا حالیہ لان مارچ آخر کس کے لیے تھا؟ ماہرنگ بلوچ کے لیے، ایک ایسی خاتون جو خود کو انسانی حقوق کی کارکن کہتی ہے مگر اصل میں BLA کے بیانیے کی سب سے بڑی ترجمان ہے۔ کیا انسانی حقوق کا مطلب دہشت گردی کا دفاع ہے؟ کیا بلوچ حقوق کا مطلب معصوم شہریوں کے قتل کی وکالت ہے؟ اور ان سب کے لیے آواز بلند کرنے والا سب سے آگے کون ہوتا ہے؟ اختر مینگل۔ یہ کھیل آخر کب تک چلے گا؟ ایک ہاتھ میں مظلومیت اور دوسرے ہاتھ میں بندوق والوں کی سرپرستی۔ ایسے میں چند سوال ہیں جو آج ان سے پوچھے جانے چاہیے۔ وہ یہ کہ جب اختیار تھا تو کیا ڈیلیور کیا؟ 16.6 ارب روپے آخر کہاں گئے؟ دولت اتنی تیزی سے کیسے بڑھی؟ دبئی اور اسلام آباد میں مہنگے اثاثے کیوں؟ اور سب سے بڑھ کر کیا انہوں نے کبھی مسلح جد و جہد کی کھل کر مخالفت کی ہے؟